بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 مارچ بروز جمعرات کو ہی کام شروع ہو گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کچھ علاقوں میں عید کی نماز پڑھ دی گئی تھی، پھر خیال آیا چلیں یہ ایک دن سعودی عرب سے پہلے ہی عید منا لی گئی، ورنہ تو یہ ہوتا تھا جی سعودی عرب میں عید ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ عید منا رہے ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ چلیں اب کل کا کچھ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، جو بھی اعلان ہوگا اب اکٹھے ہوگا، وہ بھی نہ ہوا۔ اور پھر آ گیا جناب ضلعی سطح پر پتہ نہیں کہیں سے لوگ آ گئے ہیں اور ضلع میں بھی جناب کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، اور پھر اسی طرح سے اعلان ہو گیا کہ جمعے کے دن بھی بنو اور مردان میں وہاں ضلعی کمیٹی نے اعلان کر دیا، پتہ نہیں اور کس کس علاقے میں ہوگا، باجوڑ میں بھی اعلان ہو گیا جی کہ جمعے کو عید ہوگی، جمعرات کو الگ عید منائی گئی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ جگہوں پر ویڈیوز نظر آئیں کہ جی مسجدوں میں اسلحے کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آج جمعرات کو عید منائی جا رہی ہے، اور نماز بھی پڑھی گئی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جمعے کا اعلان ہو گیا باجوڑ کے حوالے سے، بنو کے بارے میں اور مردان کے بارے میں جی۔ پھر جو ضلعی کمیٹی تھی یعنی ان کا میں نے آپ کو بتا دیا، جو زونل کمیٹی خیبر پختونخوا کی تھی کم از کم اس نے مرکزی رہتلال کمیٹی کا ساتھ دیا، اور تو اور مسجد قاسم خان سے بھی اعلان ہوا کہ مرکزی رہتلال کمیٹی کے ساتھ ہی جایا جائے گا، جو شہادتیں آئی ہیں ان پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ اچھا شہادتیں کس قسم کی آئیں وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو بات یہ ہوئی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین عیدیں ہو گئیں، کیا کرے انسان، اب گرفتاری بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ سلسلہ نہیں رکا۔ ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان میں پہلے تنازع ہوتا تھا، 2 عیدیں ہو جاتی تھیں، دیر سے اعلان ہو رہا ہے جناب کیا کریں، ہم نے تراویحیں پڑھ دی، اس کے بعد اعلان ہوا، اس سب پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہوئی، معاملہ عدالتوں میں پہنچا، ہائی کورٹ تک درخواستیں گئیں کہ جی دیکھیں جلدی بتا دیں، یہ نہ ہو کہ ہم تراویح پڑھ دیں اور اس کے بعد عید کا اعلان ہو جائے، تراویح پڑھ چکے ہوں گے، بہت سی باتیں ہوئیں۔ یہ کنٹروورسی نہیں ختم ہو رہی، کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں دوربین جو لگائی ہوئی تھی وہ بھی الٹی لگائی ہوئی تھی، ایسی باتیں ہیں کہ اف جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب جو خبریں آئیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کون کیا کیا کہتا رہا۔ پہلے تو جی سب کو انتظار تھا آخر میں کہ اچھا مسجد قاسم خان سے تو کچھ مختلف ہوگا نا مرکزی رہتلال کمیٹی کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے خبر آ گئی تھی جو زونل کمیٹی نے خیبر پختونخوا کی الگ کمیٹی تھی سرکاری، انہوں نے اعلان کر دیا جی مرکزی رہتلال کمیٹی کے ساتھ ہی ہم چلیں گے، تو وہ تو ہو گیا۔ پھر قاسم خان پر نظریں تھی، مسجد قاسم خان پر، وہاں پر پشاور میں مسجد قاسم خان میں اعلان ہوا عید الفطر بروز ہفتے کو ہوگی، کیونکہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب طویل عرصے سے بتایا گیا کہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، ان کی جگہ مولانا خیر البشر صدارت کر رہے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پھر مردان ضلعی رہتلال کمیٹی کا کوئی اجلاس ہو گیا، ادھر سے اعلان ہونا شروع ہو گیا کہ جی یہاں تو ہم جمعے کو منا رہے ہیں، یعنی مسجد قاسم خان نے بھی ہفتے کا کر دیا، لیکن یہاں زونل کمیٹیاں اپنی جگہ بنی ہوئی تھیں، اب پتہ نہیں یہ کہاں سے بن گئی ہیں، کس طرح سے بن گئی ہیں، یہ ایک عجیب مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں۔ یہ سنیے کیا اعلان ہوا۔ 19 مارچ 2026 بوقت مغرب بطرف قبلہ بمائی عینت سرخی وبادت دیکھا ہے، گواہان کے الفاظ شہادت درج ذیل ہے۔ جملہ گواہان نے بلفظ اشہدوا گواہی دی کہ ہم نے بذات خود اپنی آنکھوں سے آسمان میں بطرف قبلہ بعد نماز مغرب شوال یعنی عید الفطر کا چاند آج بروز جمعرات بتاریخ 19/3/26 دیکھا ہے۔ اور یہ اعلان ہو رہا ہے جی مردان میں مسجد کے اندر کہ جی لوگ آئے، انہوں نے شہادت دی ہے کہ جی ہم نے مغرب کے بعد چاند دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا جی لہٰذا جمعے کو عید ہوگی۔ اچھا اسی طرح 3.5 گھنٹے اجلاس جاری رہا پشاور کی جامع مسجد قاسم علی خان میں، مقامی رہتلال کمیٹی کا یہ 3.5 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا۔ کمیٹی نے شہادتوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے 21 مارچ بروز ہفتے کو عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا اب یہاں پر بھی ہو گیا، لیکن پھر ایک اور خبر آ گئی اس سے کچھ ہی پہلے، بنو کے ڈسٹرکٹ خطیب نے عید الفطر کا اعلان کر دیا، یعنی بنو کے الگ ڈسٹرکٹ خطیب ہیں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی مولانا نسیم علی شاہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے جب وہ اعلان کر رہے تھے۔ یہ ذرا سنیے گا۔ اب جب انہوں نے اعلان کیا اس پر ایسے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ واہ واہ جیسے ہم نے پتہ نہیں کوئی جیت حاصل کر لی ہے، کمال کر دیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی، جو لوگ یہاں پر ان کے پاس گواہی دے رہے ہیں ان کو ویڈیو پر لے کر ان سے یا تو مرکزی رہتلال کمیٹی کی بات کروا دی جائے، کیونکہ زونل کمیٹی الگ ہے، اب ضلعی کمیٹیاں الگ ہیں، تو پھر سرکاری کمیٹی کا کیا فائدہ رہے گا اگر اسی طرح سے ہوتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ بنو اور مردان میں مقامی کمیٹی نے عید کا اعلان کل کے دن یعنی جمعے کے دن کر دیا، لیں جی۔ پھر بنو اور باجوڑ میں بھی مقامی سطح پر عید کا اعلان جمعے کے دن ہو گیا ہے، جمعے کے دن کے لیے ہو گیا ہے، جبکہ پشاور کی زونل کمیٹی نے کل روزہ رکھنے، جمعے کے دن روزہ رکھنے کا کہا اور ہفتے کے روز عید الفطر منانے کا کہا۔ ان کا بھی اعلان میں سناتا ہوں آپ کو، یہ سنیے۔ بتائیے گا اجلاس ختم ہو گیا ہے کیا؟
फैसला तो मरकजी हुकूमत ने करना है और उन्होंने करना है, और वो फैसला ये है कि शव्वाल का चांद नज़र नहीं आया और ईद जो है इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता होगी। ये मरकजी हुकूमत का मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का फैसला है और हमारा उसके साथ इत्तेफाक है। जी जी, यहाँ पर जोनल कमेटी ने कहा जी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जो फैसला है हमारा उससे इत्तेफाक है, हफ्ते को ईद होगी, ईद उल फितर। अब पूरे पाकिस्तान में यानी ये कह लें हम 80% 90% तो कह ही सकते हैं, कम से कम 90% ही कह लें, तो वो तो हफ्ते को होगी, लेकिन बाकी जगहों पर अपना अपना काम चल रहा है जी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले की तौसीक देते हुए खैबर पख्तूनख्वा में अब जुम्मे के दिन रोज़ा है और बाकी ज़िले पे जो जो हो रहा है वो भी अपनी जगह चल रहा है काम। ये जी एक गिरफ्तारी हुई है, वक्त से पहले चांद का ऐलान करने पर मर्दान के बाबू सैब को हथकड़ियाँ लग गई। ये इरफान खान साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं, आज़ाद डिजिटल पेशावर के जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा ये शो होस्ट भी है मशरिक टीवी पर, उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है, हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं और साथ इस गिरफ़्तारी के बारे में उन्होंने बताया भी है, ख़बर भी शेयर कर दी है। ये सब कुछ जनाब साथ साथ चल रहा है। अच्छा, दूसरा मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना कि पेशावर में एक जगह पर नमाज जुमेरात को भी अदा की गई, उसकी बात बताऊँगा आपको। पंजाब भर से चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लाहौर जोनल कमेटी ने यह ऐलान किया, यहाँ से ऐलान हो गया। फिर एक साहब नज़र आए जी, उनका बयान सारे कैमरामैन, मीडिया, तमाम कैमरे और माइक लेकर उनके आगे खड़े हैं। पेशावर में चांद देखने वाले शहरी का वीडियो बयान, पहले मैंने देखा, 4 बार देखा, फिर बच्चों को दिखाया। ये शहरी ने बयान दिया है मीडिया के सामने। ऊपर की तरफ दोनों किस स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ, इस तरह थोड़ा सा बस, बिल्कुल थोड़ा सा सीधा था। साफ़ी उससे पूछ रहे हैं कैसा था, वो कह रहे थोड़ा सा सीधा था, ऐसा था, वैसा था। वो साथ साथ बयान कर रहे हैं जी इस किस्म का था चांद। और अब वो साफ़ी अपनी जगह तसल्ली करे, क्योंकि उन्होंने भी बताना है कि यार हमने भी सवाल पूछ लिए थे, ये बताया गया। पेशावर के इलाके सफ़ेद संग में ईद उल फितर की नमाज अदा भी कर दी गई। ये जुमेरात की सुबह ये काम हो चुका था, और पहले कुछ कहते थे नहीं हमने सऊदी अरब के साथ करनी है, वहाँ नहीं ईद हुई और यहाँ ऐलान पहले हो गया। यानी उधर जुम्मे का ऐलान हुआ कि जुम्मे के दिन ईद होगी, तो अब यहाँ पर जुमेरात को ही, ये मैंने आपको बता दिया है, ये पेशावर का इलाका है, बाकायदा उसकी वीडियो भी ये फरजान अली साहिबा ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज़ की, उन्होंने शेयर की है कि अब इसका क्या करना है। पेशावर के इलाके सफ़ेद संग में ईद उल फितर की नमाज भी अदा कर दी गई। ये हो रहा है जी, जो जहाँ पर देख रहा है। अब करते करते क्या हम हर गाँव में इस तरह से देखेंगे कि जी बस हर गाँव अपने तौर पर ईद कर रहा है, अजीब व गरीब माहौल होगा जिसका जहाँ दिल कर रहा है। इफ्तिखार फिरदौस ये बड़ी सीनियर साफ़ी हैं, एयरवाई पे प्रोग्राम भी करते हैं, इन्होंने तस्वीर शेयर की है। अफेक्शन ऑफ पाकिस्तानी तालिबान लोडेड विद वेपन्स अनाउंस्ड ईद इन मॉस्क अक्रॉस नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस इन रिकग्निशन ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अनाउंसमेंट ऑफ ईद नो वन शुड फास्ट टुमारो सेज द स्पीकर। कि जी अफगानिस्तान में चूँकि ईद मनाई जा रही है, लिहाजा किसी ने कल रोज़ा नहीं रखना, ये पहले ऐलान हो गया। और फिर यानी एक तरह से धमकी अमेज़ यहाँ पर ऐलान था। ये जनाब सूरत हाल रही है, जुमेरात को भी ईद, जुम्मे को भी और फिर हफ्ते को भी, सरकारी सतह पर हफ्ते के दिन का हुआ है। ये हाल हुआ है यहाँ पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।